اب ہم بات کرتے ہیں تیسری طے، صلاحیتیں۔ کیا آپ مربوط ہیں کے بارے میں؟ سماویدہ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں ہے کہ بعض صلاحیت لوگ ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ اس باب میں ہم معتبری کی ان تہوں سے جو کردار پر فوکس کرتی ہیں ان تہوں کی طرف سفر کریں گے جو اہلیت کو فوکس کرتی ہیں۔ اہلیت کی پہلی جہت صلاحیتیں ہیں، وہ ٹیلنٹ، مہارتیں، علوم، ذہنی طاقتیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہمیں کامیابی سے کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ درخت کے استعارے کی طرف پیچھے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ صلاحیتیں وہ شاخیں ہیں جو پھل دیتی ہیں، یعنی نتائج پیدا کرتی ہیں۔ مستند گواہ والی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیتیں ناگزیر ضرورت ہیں۔ میرے والد اپنا ایک تجربہ بتاتے ہیں جو انہیں چند سال پہلے ایک چھوٹے ملک کی فضائیہ کے جرنیلوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ہوا۔ انہوں نے ایک جرنیل سے 360 ڈگری کے فیڈ بیک کی اثریت کے بارے میں پوچھا، جس کے ذریعے پائلٹ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری کھجاتا ہوں والی صورتحال سے کیسے بچتے ہیں، جس میں پائلٹ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ دونوں کو ترقی مل سکے۔ بظاہر جرنیل اس سوال سے جان چھڑانے کی سوچنے لگا۔ مختصراً اس نے کہا، آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں اور بحیثیت قوم ہماری بقا کا انحصار ہماری مہارت پر ہے۔ اس فوج میں کوئی بھی کسی دوسرے کی صلاحیتوں کا غلط اظہار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ یہ تجربہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ذاتی اور ادارتی دونوں سطحوں پر صلاحیتیں معتبری کی تخلیق کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہماری صلاحیتیں دوسروں کے اعتماد کو متاثر کرتی ہیں، خصوصاً اس وقت جب بالخصوص وہ لوگ ہوں جو کسی کام پر محنت کر رہے ہوں۔ ہماری صلاحیتیں ہمیں خود اعتمادی سے نوازتی ہیں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس نے کوئی نہ کوئی ساز بجانا سیکھا ہوا ہے، یا اسپورٹس میں ترقی کی ہے، یا ڈرامہ یا تعلیم کی کسی بھی فیلڈ میں ترقی کی ہو، اور ایک ایسا بچہ جس نے محض اپنا وقت ضائع کیا ہو کے درمیان پائے جانے والے فرق پر غور کیجیے۔ دونوں کے درمیان پائے جانے والے اعتماد اور نظم و ضبط کے درمیان امتیاز پر غور کیجیے۔ اول الذکر بچہ نہ صرف ان چیزوں کو پر اعتماد طریقے سے کر سکے گا جو اس نے سیکھی ہیں، بلکہ زندگی میں وہ نئی چیزیں سیکھنے اور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ جب وہ اپنی نوجوانی کے سالوں تک پہنچے گا اور کسی نوکری کے لیے اپلائی کرے گا، ذرا سوچئے کہ مالکان کو اس پر کتنا اعتماد ہوگا۔ چاہے اس کی موجودہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کی اس نوکری میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن مالکان اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی خواہش اور اہلیت کو پہچان جائیں گے، کیونکہ اس نے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم، خاندان، کیریئر اور حصہ داری کے دائرے میں داخل ہوگا، اس کی صلاحیتیں اور صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی قابلیت اور خواہش ایک بہت بڑے اعتماد کو تشکیل دے گی اور اس کی پوری زندگی پر مثبت ڈرامائی تأثر مرتب کرے گی۔ باصلاحیت لوگ معتبر ہوتے ہیں، وہ اعتماد کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ آپ بقیہ 3 تہوں کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ کامل ہو سکتے ہیں اور اچھی نیت کے حامل ہو سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ ماضی میں اچھے نتائج میں دے چکے ہوں گے، لیکن پایان کار خاص طور پر اس تیزی سے تبدیل ہوتی باعلم کام کرنے والوں کی معاشیات میں اگر آپ کے پاس موجودہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اگر آپ مربوط نہیں ہیں، تو آپ معتبر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آپ اعتماد کا منافع حاصل نہیں کر سکیں گے۔
ایک ایسے شخص کی مثال جو دوسری 3 تہوں یعنی کاملیت، نیت اور نتائج کا مالک ہے لیکن باصلاحیت نہیں ہے، بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایماندار اور خیال رکھنے والا ہے اور ایسے نتائج پیدا کر لیتا ہے جو ذمہ داری کے اس نئے لیول پر ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں جس سے عہدہ برآ ہونے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اگر وہ محض ان مہارتوں پر اکتفا کر لیتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور نئی صلاحیتیں مستقل سیکھنے، بڑھانے اور انہیں مسلسل جلا بخشنے کے عمل سے انکار کر دیتا ہے تو وہ نئی صورتحال میں کامیابی کے لیے ضروری چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسے فیملی ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جسے دماغ کے آپریشن کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ فیملی میڈیسن کی پریکٹس میں ماہر ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ نئے کام کو بھی اسی شاندار مہارت کے ساتھ کر سکے۔ دوسری طرف اگر آپ کے پاس بے شمار صلاحیتیں ہوں لیکن آپ میں کاملیت، نیت اور نتائج دینے کی کمی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ میں کام کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے لیکن اس صلاحیت کو آپ نتائج کی صورت نہیں دے سکتے، تو یہ صرف بے پناہ صلاحیت ہی رہے گی، یا آپ اپنی بہترین ذہانت اور مہارت کو غیر اہم مقاصد یا مقاصد کی غیر اہم ذرائع سے تکمیل کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ بنیادی خصوصیت سے سنگین صلاحیت میں تبدیلی بدعنوانی اور ملمہ کاری میں مبتلا ہونا ہے۔ اس سے معتبری تشکیل نہیں ہوتی بلکہ یہ اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوبارہ چاروں کی چاروں تہیں ناگزیر ہیں اور صلاحیتیں خاص طور پر آج کی بدلتی ہوئی معیشت میں بہت ضروری ہیں، جہاں ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن مہارتوں کے معیار کو پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ ہمارے علم اور مہارتوں کی ہاف لائف ہمیشہ سے زیادہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور اچانک جو شخص کل تک بہت باصلاحیت اور حتیٰ کہ اچھے ٹریک ریکارڈ کا مالک تھا، آج کی دنیا میں باصلاحیت نہیں رہتا۔ ڈیوڈ میسٹر کہتے ہیں، رجحان کی کمی کے باعث علم اور مہارت دوسرے تمام اثاثوں کی طرح کم قیمت ہو جاتے ہیں، وہ بھی حیرت ناک تیزی سے۔ لوگوں اور اداروں کے لیے یہاں جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں معتبر رہیں، ہمیں مستقل اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر 3 سال کے بعد اپنی صلاحیتوں کے معیار اور علم کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے اپنی دوبارہ تخلیق انتہائی ناگزیر ہے، تاکہ آپ اس مستقل تغیر کی دنیا میں مربوط رہ سکیں اور نئی حصہ داری پیدا کر سکیں۔ یہ 3 سال بعد کی دوبارہ تخلیق اداروں کے لیے بھی اہم ہو سکتی ہے، جیسا کہ امریکن ایکسپریس کی نیکسٹ چیپٹر کتاب زور دیتی ہے۔ دوبارہ تخلیق طویل میعاد کی کنجی ہے۔ یہ آج کی بدلتی عالمی معیشت کے مقابلے شاید کبھی بھی اتنا ناگزیر نہیں رہا، جہاں مقام آغاز سے ہی نئے حریف سامنے آ جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی ایک مرتبہ کی کامیابی کی حکمت عملی کو راتوں رات متروک کر سکتی ہے، کیونکہ آپ تیسری تہہ یعنی صلاحیتوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ شاید خود سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ مجھ میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو مجھے معتبر بناتی ہیں اور جو دوسروں کے اعتماد اور بھروسے کو متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 2، مجھے ان صلاحیتوں کو سنوارنے میں کسی تجربے سے گزرنا پڑا یا نہیں گزرنا پڑا جو میری ذات کے اعتماد کو متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 3، مختلف پہلوؤں جیسے کہ ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کا میری موجودہ صلاحیتوں کے ارتباط پر کیا اثر ہے۔ نمبر 4، اپنی موجودہ صلاحیتوں کو سنوارنے اور نئی صلاحیتیں حاصل کرنے کے متعلق میرا رویہ اور سوچ کیا ہے۔ اس باب کے پہلے حصے میں ہم ان صلاحیتوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ہم تکنیکی صلاحیتیں کہتے ہیں، ان مہارتوں کے بارے میں جو ہمارے کام یا صورتحال یا کسی مہم سے
یا کسی مہم سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ آخری حصے میں ہم اس صلاحیت کا ذکر کریں گے جو ہر صورتحال کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں: قائم کرنے، بڑھانے، پھیلانے اور دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت، جسے میں اعتماد کی صلاحیتیں کہتا ہوں۔